الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے کہ اعلیٰ حضرت کی طرف مسلک کو منسوب کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ناظرین محترم، 14ویں صدی ہجری میں جب دیوبندی مذہب کے لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کھلی گستاخیاں کی، آپ کے بعد معاذ اللہ نیا نبی آنا جائز اور ممکن بتا کر ایک عقیدہ قطعیہ اجماعیہ کا جو ضروریات دین سے ہے انکار بھی کیا، ساتھ ہی قادیانیت نے بھی سر ابھار کر وہابیت کی سر ابھارا، جبکہ وہابیت پہلے سے اسلام کے نام پر اپنے باطل عقائد کو فروغ دے رہی تھی۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاد بالقلم فرما کر فتنہ دیوبندیت اور وہابیت وغیرہ کی سرکوبی کی اور اہل سنت و مسلک اہل سنت کی حفاظت کا بے مثال کارنامہ انجام دیا، یہاں تک کہ آپ کا نام سنی اور دیوبندی، یوں ہی سنی اور وہابی اور سنی اور قادیانی وغیرہ کے درمیان وجہ امتیاز بن گیا۔ اسی وجہ سے آج کے زمانے میں مسلک کی نسبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی طرف کی جاتی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت بولا اور لکھا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایک ہی چیز کے دو یا کئی نام اور القاب ہوتے ہیں اور اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا کہ ایک چیز کے متعدد القاب اور اسما سے کیوں یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں کسی کو کوئی خلجان بھی نہیں ہوتا۔ مثلا خود مسلک اہل سنت کے متعدد نام ہیں، ما انا علیہ و اصحابی اور مسلک سواد اعظم۔ تو اگر آج وہابیوں، دیوبندیوں، ندویوں، قادیانیوں، چکراریوں اور نیچریوں سے امتیاز کے لیے مسلک اہل سنت کے بجائے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، تو اس پر بھی کسی منصف قلب اور دماغ میں خلجان نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اب ناظرین محترم، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ کلپ میں ہم نے کہا تھا کہ زید کا یہ کہنا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے 5واں مسلک ایجاد کرنا جائز نہیں ہے، جو اعتراض ہوا تھا کہ یہ جرت بے جا ہے۔ اس طرح کا اظہار خیال وہی کرتا ہے جسے اعلیٰ حضرت کا عرفان اور شعور حاصل نہیں، اور بہرحال کسی شخص یا لفظ پر بلا علم و تحقیق عدم جواز کا فتویٰ صادر کرنے سے احتراز لازم ہے۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں سواد آدمی اہل سنت کے فروعی مذاہب سے ہیں جو فقہی اجتہادی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں اور دلائل میں تعارض یا قوت یا ضعف یا عموم اور خصوص اور اطلاق اور تقیید یا نسخ عدم نسخ وغیرہ اسباب کی بنا پر یہ وجود میں آئے ہیں۔ اسی طرح کے امور میں ایسے اختلافات بھی بندوں پر اللہ کی رحمت ہے اور دلائل شریعت کی بنا پر اختلاف والے فقہاء کرام بہرحال ثواب کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ صحیح حکم نکالنے والے فقہاء کو دوگنا ثواب ملتا ہے اور جن سے خطا ہو جائے ان کے حصے میں صرف ایک ہی ثواب آتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاخطاہ فلہ اجر واحد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاکم اجتہاد سے کوئی حکم نکالنا چاہے اور صحیح اجتہاد کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اور جب حاکم اجتہاد سے حکم شرعی نکالنا چاہے اور اس سے خطا ہو جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔
مگر یہ اجر خطا پر نہیں بلکہ اجتہاد پر ملتا ہے جو عبادت ہے۔ ہاں خطا کے سبب کوئی گناہ ذمے میں نہیں آتا اور یہ بھی اجتہاد و عبادت ہی کا فیض ہے۔ یہی حکم بعد کے فقہا محققین کے فقہی فرعی اختلاف کا بھی ہونا چاہیے۔ اور مسلک اہل سنت و جماعت بلفظ دیگر مسلک اعلیٰ حضرت کا تعلق جیسا کہ بیان ہوا امور اعتقادیہ سے ہے، جس کا مخالف کافر اور بسا اوقات گمراہ ہوتا ہے۔ چند فروعی استثنائی امور کے سوا عام عقائد کے احکام یہی ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ کہاں مسلک اعلیٰ حضرت جو مسلک سواد اعظم اہل سنت کا دوسرا نام ہے، اور کہاں یہ چاروں مذاہب جو مسلک اہل سنت سے نکلی ہوئی چار شاخیں ہیں۔ یہ مسلک ان مذاہب فروع پر اضافہ نہیں، اضافہ تو اس وقت ہوتا جب مسلک اعلیٰ حضرت کا تعلق بھی فقہی فروعی اجتہادی امور سے ہوتا۔ اس لیے یہ سوچ بھی غلط ہے کہ چاروں فقہی مذاہب پر مسلک اعلیٰ حضرت کی اصطلاح اضافہ ہے۔ سچائی یہ ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت یا مسلک سواد اعظم، جس کی ایک تعبیر آج مسلک اعلیٰ حضرت ہے، کا وجود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد پاک سے ہے، کیونکہ یہ ترجمانی ہے ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ما انا علیہ واصحابی اور وہی الجماعت کی۔ ناظرین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ 73 فرقوں میں جنتی فرقہ کون ہے؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گروہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر چلے، اور وہ گروہ وہ جماعت ہے۔ بولی ہوئی بات ہے کہ 72 فرقے جو جہنمی ہوئے وہ عقائد میں ضرور اہل سنت و جماعت کے مخالف ہے، اور ایک فرقہ جو جنتی ہے وہی اہل سنت و جماعت ہے۔ تو اس کا تعلق باب عقائد سے ہے، اس کا وجود بھی آج سے نہیں بلکہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اشاعت اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ میری امت اصول عقائد میں 73 مذاہب میں تقسیم ہو جائے گی، اور سوائے ایک گروہ کے تمام فرقے بد اعتقادی کی وجہ سے جہنم میں جانے کی سزاوار ہوں گے، اور بدعملی کی وجہ سے تو ناجی گروہ کے لوگ بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ نجات پانے والے گروہ کا نام جماعت اس لیے ہے کہ یہ لوگ کلمہ حق اور اجماع سلف اور صراط مستقیم پر مجتمع ہیں۔ بحوالہ اشاعت اللمعات صفحہ نمبر 153 جلد نمبر 1 باب الاعتصام۔ اسی طرح اسی کتاب اشاعت اللمعات میں ہے، وبالجملہ سواد اعظم اور دین اسلام مذہب دین اسلام مذاہب اہل سنت و جماعت است، یعنی دین اسلام میں سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہے۔ بحوالہ اشاعت اللمعات صفحہ نمبر 154 جلد نمبر 1 باب الاعتصام۔ ناظرین محترم، یہ حقیقت واضح ہے کہ عقائد قطعیہ اجماعیہ میں سواد اعظم کا اتباع لازم ہے، اور فروعی اعتقادیات کا جہاں تک سوال ہے تو ان میں بھی اشاعرہ و ماتریدیہ کا اختلاف واضح ہے۔ اسی طرح فقہی مذاہب اربعہ میں ان کے درمیان بے شمار احکام و مسائل، اور خود ان کے اصول و فقہ میں بھی بہت سے اختلافات ہیں جو امت کے لیے رحمت ہیں، کیونکہ سنت نبوی کے ہر پہلو پر ان کے ذریعے عمل ہو جاتا ہے۔ ان اختلافات کے باوجود اشاعرہ، ماتریدیہ اور احناف و شوافع، مالکیہ اور حنابلہ چونکہ عقائد قطعیہ اجماعیہ میں متحد و متفق ہے، اس لیے یہ سب کے سب سواد اعظم اہل سنت و جماعت میں شامل ہے، اور اہل سنت کے ہی طبقات
و مسالک ہیں۔ عالم اسلام کے مسلمانان اہل سنت اعتقادی طور پر اشعری یا ماتریدی اور فقہ اسلام میں ائمہ مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کے مقلد ہیں، چنانچہ عموماً احناف، ماتریدی اور شوافع اشعری ہیں۔ مرقات المفاتیح میں ہے اتبعوا السواد العظم والمراد ما علیہ اکثر المسلمین، قیل وهذا فی اصول الاعتقاد کارکان الاسلام واما الفروع کا بطلان الوضوء بالمس مثلا فلا حاجت فیہ الا الاجماع بل یجوز اتباع کل واحد من المجتہدین کالائمۃ الاربعہ وما وقع من الخلاف بین الماتریدیہ والاشعریہ فی مسائل فهو ترجع الى الفروع في الحقیقہ فإن هذا النيات فلم تكن من الاعتقاديات المبنية على اليقينيات بل قال بعض المحققين إن الخلاف بينهما في الكل لفظی، یعنی سواد آدم کی پیروی کرو، اس سے مراد اکثر مسلمانوں کا مذہب ہے، یعنی اصول عقائد جیسے ارکان اسلام میں اکثر مسلمانوں کا مذہب۔ اسی مسلک اہل سنت سے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی مذاہب کی 4 شاخیں نکلی، جن کے باعث 4 فروعی مذاہب وجود میں آئے۔ فروع کا یہ اختلاف باعث رحمت و ثواب ہے، اور 72 فرقوں کا وہ اختلاف باعث ہلاکت و عذاب ہے۔ اس لیے ایک کا موازنہ دوسرے سے نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی فروع پر عقائد کا حکم جاری کیا جا سکتا ہے، دونوں میں کھلا فرق ہے۔ در مختار اور شامی میں فقہی عبارات فروع اور عقائد کے درمیان نمایاں طور پر خط امتیاز کھینچتی ہے، چنانچہ در مختار میں ہے وفیہا اذا سئلنا عن مذہبنا ومذہب مخالفنا قلنا وجوبا مذہبنا ثواب يحتمل الخطا ومذہب مخالفنا خطا يحتمل الصواب وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا قلنا وجوبا الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه خصومنا۔ رد المحتار میں ہے وفيها أي في الإشباع عن آخر المصفى للإمام نصفي قوله المخالف أي من خالفنا في الفروع من الأئمة المجتهدين فلا نجزم بأن مذهبنا صواب البتة ولا بأن مذهب مخالفنا خطأ البتة بناء على المختار من أن حكم الله في كل مسألة واحد معين واجب طلبه فمن أصاب فهو المصيب ومن لا فهو المخطئ ونقل عن الأئمة الأربعة ثم المختار أن المخطئ معذور كما في التحرير وشرحه قوله عن معتقدنا أي أما نعتقده من غير المسائل الفرعية مما يجب اعتقادي على كل مكلف وهو ما عليه أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية وهو المتوافقون إلا في مسائل يسيرة أرجعها بعضهم إلى الخلاف اللفظي، یعنی اور اشباہ میں امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مصفیٰ سے ہے کہ ہم سے جب یہ سوال کیا جائے کہ فروعی مذاہب میں ہمارا مذہب صواب ہے یا ہمارا مخالف ائمہ مجتہدین کا، تو ہم پر یہ جواب دینا واجب ہے کہ ہمارا مذہب صواب ہے، اس میں احتمال خطا ہے، اور ہمارے مخالف امام کا مذہب خطا، اس میں احتمالی ثواب ہے، کیونکہ ہمیں اس بات پر جزم نہیں ہے کہ ہمارا مذہب یقیناً ثواب ہے، اور نہ اس بات پر جزم ہے کہ ہمارے مخالف امام کا مذہب یقیناً خطا ہے، کیونکہ مذہب مختار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا ہر مسئلہ میں ایک ہے جو معین ہے، اس کی جستجو واجب ہے، تو جو اسے پا جائے وہ ثواب پر ہے، اور جو نہ پا سکے وہ خطا پر ہے۔ اور ائمہ اربعہ سے منقول ہے کہ مختار یہ ہے کہ جس سے اجتہاد میں خطا ہو جائے اسے بھی اجر و ثواب
ملے گا، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا۔ اور جب ہم سے ہمارے خصم کے عقیدے کے بارے میں سوال کیا جائے تو ہم پر یہ کہنا واجب ہوگا کہ عقائد میں ہمارا مذہب حق ہے اور ہمارے خصم کا مذہب باطل۔ عقیدے سے مراد مسائل فرعیہ کے سوا وہ امور ہے جن کا اعتقاد ہر مکلف پر واجب ہے، اور یہ وہی عقیدہ ہے جن پر اہل سنت و جماعت قائم ہیں، اور اہل سنت اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔ یہ حضرات چند مسائل کے سوا تمام عقائد پر باہم اتفاق رکھتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جن مسائل میں ان حضرات کے درمیان ہلکا پھلکا اختلاف ہے وہ بھی اختلاف لفظی ہے، اور جس مسلک کا وجود عہد رسالت سے ہے صرف نام کا فرق کا سہارا لے کر اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اسے ناجائز کہنا نادانی ہے یا ناانصافی یا عناد ہے۔ اور بکر جو یہ کہتا ہے کہ در حقیقت یہ مسلک حنفی کا ہی دوسرا نام ہے، بے جا ہے۔ مذہب حنفی تو مسلک اہل سنت و جماعت سے جڑی ہوئی 4 شاخوں میں سے ایک مضبوط اور سایہ دار شاخ کا نام ہے۔ جسے علم نہ ہو اسے یہ حق نہیں کہ اس طرح کے امور میں دخل دے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ناظرین محترم، یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آج کے علماء، محققین اور فقہائے دین متین کے درمیان اگر فقہی فروعی نوپید مسائل کے احکام کے بارے میں دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ مستحق اجر و ثواب تو ہو سکتے ہیں، مگر ان پر یہ الزام عائد کرنا بڑی ناانصافی ہوگی کہ وہ مسلک اہل سنت و جماعت بلفظ دیگر مسلک اعلیٰ حضرت سے منحرف یا اس کے مخالف ہو گئے، کیونکہ مسلک اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت سے انحراف و اختلاف باعث استحقاق جہنم و عذاب ہے، جبکہ فقہی فروعی نوپید مسائل میں اختلاف باعث رحمت اور ثواب ہے۔ جو بھی سنی ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن ہے، اور جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن ہے وہ سنی صحیح العقیدہ ہے۔ بالفرض اگر کوئی اپنی شامت نفس سے معاذ اللہ کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ گناہ گار تو ہے، جیسے بے نمازی، داڑھی منڈانے والے، شراب پینے والے وغیرہ، مگر اس کی وجہ سے وہ اہل سنت و جماعت یا مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج نہیں قرار پائیں گے۔ پھر فقہا کے درمیان اگر شرعی دلائل کی بنیاد پر کسی نوپید مسئلہ میں بالفرض اختلافی ہو جائے تو وہ یا جو فقہ شافعی، مالکی، حنبلی پر کاربند ہیں وہ اہل سنت یا مسلک اعلیٰ حضرت سے کیسے خارج قرار دیے جا سکتے ہیں؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ فہم دلیل اور تحقیق حکم میں کہیں کسی سے لغزش ہو جائے تو اسے بعد وضوح تام خاطی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ حق بھی صرف صاحب بصیرت و وسعت اطلاع علماء فقہا کا ہے، ان کے سوا کسی اور کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔